اور اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں عمر دراز گوندل صاحب، بہت ہی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ماجد نظامی صاحب، ہی رائٹس بریلینٹلی. ان دونوں مہمانوں سے ہم بات کریں گے کچھ پولیٹیکلی، اور ملک میں کچھ اچھا سیلیبریشن کا ماحول تھا، اچھا چل رہا تھا، ایوری بڈی واز ہیپی. انفیکٹ میں دیکھ رہی تھی کراچی کے کچھ جرنلسٹ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے کہ لاہور میں اگر لوگ خوش ہیں تو چلو ہم بھی خوش ہیں. لیکن وہ جو ایک سائے آف ریلیف تھا بلوچستان کے اٹیکس کے بعد، وہ شاید ختم اور خراب ہو گیا جب ہم نے اسلام آباد میں مارننگ میں یہ اٹیک دیکھا. تو عمر، کچھ مکسڈ اپ سی فیلنگز ہیں، تھوڑا سا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب آپ دیکھو کہ کوئی ایک گیم ہے اس وہ ان بین ہو رہی ہے اور پھر آپ یہ اٹیک دیکھیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ایز اے جرنلسٹ؟ کل جب یہ سٹارٹ ہوا تو میں کل درون میں تھا کل سے، اور میں ابھی جب آپ کے شو کے لیے بھی آیا وہیں سے نکل کے آیا. تو سچی بات یہ ہے کہ لاہور میں ایک جو لاہور کی وائب ہے اپنی، جس میں ہم کہتے ہیں کہ لاہور بڑی محبت کا شہر ہے، وہ ہمیں کل سے نظر آ رہا تھا. سوشل میڈیا پہ لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے، ہم سب انجوائے کر رہے تھے، ایک فیسٹیوٹی تھی. لیکن جب یہ آج پتہ چلا ہے تو ظاہر ہے کہ انسانی جان کی تو کوئی قدر یا اس کی قیمت اس حوالے سے لگائی نہیں جا سکتی، اس کی قدر کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہوتا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ اس پہ دل ٹوٹ گیا ہے، اور یہ بہت سارے خاندانوں کا مسئلہ ہے. اور دیکھیے نا کہ جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو کوئی ایک فرد نہیں، خاندان متاثر ہوئے ہیں. وہ جو سارے لوگ اس جگہ پہ موجود تھے جب یہ سب کچھ ہوا، پھر یہ جو ویژولز آ رہے ہوں گے، سچی بات ہے اس کے کوئی الفاظ میں اس دکھ کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ان تمام خاندانوں سے تعزیت بھی ہے، اور اس میں یہ ایک ایسا موقع بھی ہوتا ہے جو امتحان یا بحران ہوتا ہے، وہ آپ کو یونائٹ کرتا ہے. کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی فلاں ماننے والے کے اوپر فلاں عقیدے، نہیں، یہ ہم سب پہ حملہ ہے. اور دہشت گردی کا پرپز ہی دہشت پھیلانا ہوتا ہے، سوسائٹی میں پینک کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ تقسیم پیدا کرنا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ دہشت گردی کو پہلے بھی شکست دی، اور یہ ہماری قوم کا کریڈینشل ہے. دنیا میں بہت سارے جدید ممالک اس طرح سے نہیں کر پائے، اور ہم نے ایک لمبی جنگ لڑی، اپنے گھر میں لڑی. ہم نے بلینز آف ڈالرز کا جو لاس ہے وہ برداشت کیا. ہم نے تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہیں ان کی سیکریفائس کی. یہ آسان نہیں ہے. دیکھیں، یہ کسی ماں سے پوچھنا چاہیے کہ ایک بیٹے کو پیدا کرنا، اس کو پیدا کر کے پالنا، جوان کرنا، پھر اس کا جنازہ دیکھنا، بہت مشکل کام ہے. ایک مشکل دن اور ایک تکلیف دہ دن ہے. جو خوشی تھی، خوشی اپنی جگہ پہ تھی. میرے خیال ہے کہ اب آج دکھ زیادہ محسوس ہو رہا ہے، اور شاید وہ چیز کہیں پہ پیچھے چلی گئی ہے. بس دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کو صبر دے اور پاکستان کے لیے اچھی خبر ہو. ایک مشکل مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مختلف اوقات آئے، ہم نے یہ دیکھا اے پی ایس جیسا ایک واقعہ ہوا تو اتنی بڑی تعداد میں، یہ کوئی 10 کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 50 کی، مطلب دیکھیں نا کہ ڈزنز جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ نمبر ہے. اور یہ انسپیچیبل جو کہتے ہیں نا کہ انبلیویبل آج کی خبر آئی. اور جمعے کے بعد یا جمعے کی نماز کے دوران ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں کہ خیر کی دعا کرنے کے لیے، برکت کی دعا کے لیے، اور ایسے نہتے لوگوں کو نشانہ بنانا، اس سے بڑی بزدلی بھی کوئی نہیں ہے. اور یہی دشمن کا اندازہ لگائیے کہ وہ سافٹ ٹارگٹس کو جہاں پہ بالکل سافٹ ٹارگٹ اور ولنریبل ہے. اور ماجد، میں آپ کی طرف آؤں گی. when I was planning this segment کہ اور آپ دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ لاہور میں ہوتے ہیں، تو مجھے لگا کہ ہم شارٹلی بسنت پہ بھی بات کریں گے کیونکہ اس کی اکانومی کا سائز بڑا ہے. لیکن خبریں اتنی ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں کہ آپ اٹ بلینکس یو سم ٹائمز کہ خوش ہوں یا اداس ہوں یا کیا کریں. اور جس طرح کے ویژول سامنے آ رہے ہیں، ماجد، ہاؤ ڈو یو سی بینگ اے میڈیا پرسن ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کیا رپورٹ کریں کیا نہ کریں؟ کیونکہ میرے لیے تو ہو جاتا ہے، اگر میں اندر سے تکلیف دہ ہوں کسی خبر کے بارے میں تو میں خوش نہیں ہو پاتی. اور اس وقت یہ سارا شاید پاکستان کا یہی حال ہے کہ جو لاہور میں ہم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو خوش ہو رہے تھے، وہ پھر جو اسلام آباد میں ہوا اور وہ لوگوں کی ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. لٹرلی جیسے ابھی عمر نے کہا ہے نا کہ اے پی ایس کا واقعہ مجھے گوز بمز ہوئے کہ تو اے پی ایس کی طرح لگ رہا ہے. سو دیٹ واز ویری پینفل. ماجد، آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہم بآسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکٹیرین وائلنس جو ہے اس میں پاکستان میں کافی حد تک قابو پا لیا گیا تھا، اور ٹیررزم کے جو دوسرے مسائل ہیں ان کی جانب اسٹیٹ کا بھی دھیان تھا، عوام کا بھی دھیان تھا. لیکن باقاعدہ اسلام آباد جیسے شہر میں چونکہ باقی حساس تنصیبات یا ریڈ زون جو ہے اس کو ایکسیس نہیں کیا جا سکا، تو پھر دہشت گردوں کی جانب سے ایک سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا ہے، جس کی جانب، اور ایسے معاملات میں کہ جب ہم سب مختلف قسم کے تہوار ہیں یا مختلف قسم کے انداز کی جو سیلیبریشنز ہیں ان میں ہیں، تو اس طرح کا جو مسئلہ ہے
ہمیں واضح کرتا ہے کہ دوسری جانب جو سوچ موجود ہے وہ ہمیں ایز اے دشمن ہی دیکھتی ہے. ان کے لیے ہمارے پاس اس طرح سے کوئی رحم کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپس میں تو یہ بات کر سکتے ہیں کہ کوئی نون لیگ کا ہے, کوئی تحریک انصاف کا ہے, کسی کا مذہب مختلف ہو سکتا ہے, کسی کا مختلف ہو سکتا ہے, لیکن ان کے لیے جب وہ ایز اے پاکستانی ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ ان سب چیزوں کو, اختلافات کو نہیں دیکھتے. ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام, پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانا. تو اگر وہ اس طرح سے سوچ سکتے ہیں تو ہم اتحاد اتفاق کی جانب کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں ان کو روک کر ایک طرف رکھتے ہوئے ایسی اسٹریٹجی کیوں نہیں بنا سکتے کہ جس کے ذریعے ہم ان چیزوں کو کاؤنٹر کریں؟ تو یہ جو ایک فالٹ لائن کافی عرصے سے دب چکی تھی, یہ دوبارہ افسوسناک انداز میں ابھر کے سامنے آئی ہے کہ جس میں ایسے سافٹ ٹارگٹ کو انہوں نے ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے زیادہ نقصان ہوگا, اور معاشرے میں وہ چیز جو عموماً ختم ہو چکی تھی, جس پہ اب ڈسکشن نہیں کی جاتی تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ معاملہ اب سیٹل ہو چکا ہے, تو اس کے ذریعے انہوں نے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. اب عمر, بلوچستان میں اٹیکس ہوئے اور اسی طرح کے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس بلوچستان میں 2024 میں بھی ہوئے تھے, اور اس کے بعد سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ ہے, اور اچھا بھی لگتا ہے ہارڈ سٹیٹ کچھ سیکیورٹی اسپیکٹس میں امپلیمنٹ کرے, لیکن جب جو بات ماجد کریں اس کا تعلق نیشنل الیکشن پلان سے ہے. آپ کو رجسٹریشن آف مدرسہ کا ایشو یاد ہے, پھر وہ مولانا کے پارٹی کو کچھ ایشو بھی ہو گیا تھا, تو ہم وہ نہیں کر سکے. پھر ابھی شہیدی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ آپ نے کیا مائنڈ سیٹ چینج کیے, کیا ہم 100% مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں کامیاب ہوئے, کیونکہ بے شک باہر کے اسپانسرڈ لوگ ہیں لیکن کچھ پاکستانی اس میں استعمال بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ لوگ جو برین واشڈ ہیں, تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ نیشنل الیکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کریں گے, ایک نیشنل نیریٹو بنے گا, تو آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ناؤ دس از واٹ ایگزیکٹلی وی تھنک اباؤٹ سیکورٹی, اور وہ سیاستدانوں کا کام. یہ بات درست ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل الیکشن پلان کے اوپر اس طرح عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. دیکھیے, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ پہ آپریشن کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ کسی بھی علاقے کے اندر ہے, آپریشن سے وقتی طور پہ سامنے موجود کوئی عسکریت پسند یا دہشت گرد ختم ہو سکتا ہے, لیکن وہ تھاٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور وہ ایک دن کے اندر ختم نہیں ہوگا. وہ آپ کو مکالمے کے ذریعے کرنا پڑے گا, لوگوں کو آلٹرنیٹ کرنا پڑے گا, لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ دیکھو یہ جو بات کر رہا ہے, یہ جو پریچ کر رہا ہے, اس کے آلٹرنیٹ جو بات ہے وہ آپ کے فیور میں ہے, اور وہ ظاہر اسٹیٹ کا کام ہے, وہ آپ کا میرا کام نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کا کام ہے. ہم تو میڈیا کے طور پہ جتنا رول پلے کر سکتے ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں. دیکھیے, اس میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, شاید یہ ان پاپولر بات ہو, یہاں پہ ایک جب ہم سیکیورٹی کا پرسپیکٹو دیکھتے ہیں, دوسرا ایک پولیٹیکل پرسپیکٹو ہوتا ہے. اور میں بلوچستان کا میٹر ہو, خیبر پختونخوا کا میٹر ہو, یا کسی بھی جگہ کا ہو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جینون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ کام وہ کر سکتی ہے, اور جینون پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہی وہاں پر ہونا چاہیے. ہم ووٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا, عسکریت پسندوں کو کہ دھارے میں آؤ, مرکزی دھارے میں آؤ, مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا پارٹ بنیں, آپ ووٹ کے ذریعے آئیں اور آپ اپنا حکمران منتخب کر لیں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے چینج نہیں آئے گا, ووٹ کے ذریعے گورنمنٹ نہیں بنے گی, تو پھر آپ بنیادی طور پہ میری ریاست کے خلاف کھڑے ہونے والا جو دہشت گرد ہے, جو عسکریت پسند ہے, آپ اس کے اس آرگومنٹ کو سپورٹ کریں. ڈیفینیٹلی اٹ از ون آف دی پرائم پارٹس اس لیے آپ کریں, لوگوں کو جینوئن لیڈرشپ کو آنے دیں, ان کو آنے دیں, اور وہ بہتر طور پہ اس نیریٹو کو لے کے آئیں گے. دیکھیں نا, ایسا تو نہیں ہوا کہ پاکستان کوئی دہشت گردی کا شکار آج تو نہیں ہے. اے پی ایس کے بعد کا جو نیشنل ریزالو تھا, جس میں پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی وہ بھی انوالو تھی, جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی اس میں انوالو تھی, اور ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی نا. ہم نے اس پہ دیکھیں کس طرح سے ہم جو ہمارے یہاں ایک تقسیم تھی وہ ساری تقسیم ختم ہو گئی. انفارچونیٹلی گراؤنڈ کے اوپر اس وقت سے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. آپ کو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جس طرح ہم مختلف بریفنگز کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام علاقے کو کلیئر کرنا ہے, ریہیبلیٹیشن اور اس کو دوبارہ سے کرنا, وہ ہمارا کام ہے. آگے بڑھاتے ہیں عمر, ہم بیسکلی سیکورٹی ایسپیکٹ بھی آپ دونوں سے بات کروں گی, لیکن مجھے اس سے پہلے یہ بتائیں کہ لاہور میں جو ماحول ہے اس کے حوالے سے طاہر اشرفی نے کہا کہ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ تو کال آف کر دیں, کافی سیلیبریشنز ہو گئی ہیں, رک جائیں. تو یہ ایتھیکلی ماجد صحیح مطالبہ ہے, اور یہ خود سے ہی کر دینا چاہیے تھا پنجاب گورنمنٹ کو؟ جی بالکل, اس پر ضرور بات ہونی چاہیے, اور اگر گورنمنٹ یہ چاہتی ہے خصوصاً پنجاب کے اندر کہ اس کو سادگی سے منایا جائے یا اس کو روک دیا جائے, اس حوالے سے بالکل کسی وسیع مشاورت کے بعد اس کا اعلان ہونا چاہیے.
ایک سیفلی اناؤنسمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جی کل سے یا رات 12 بجے کے بعد سے جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی ہوگی. اگر ابھی کر دی جائے تو وہ زیادہ ایک اسٹرانگ میسج ہوگا, لیکن اگر کچھ اس میں مسائل ہیں یا امپلیمنٹیشن کے پرابلمز ہیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی رات 12 بجے کے بعد آپ ویری نیکسٹ ڈے جو ہے اس کو. اور ماجد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ پبلک کو کہیں کہ ٹھیک ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن ایٹ لیسٹ جو آرگنائز گورنمنٹ نے کیا ہے یا گورنمنٹ کے نمائندوں کی طرف سے بہت فنکشنز آرگنائز ہوئے لاہور میں, وہ آپ ان کو کینسل کر سکتے ہیں. جی بالکل, جب ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں یا اتفاق رائے کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں اس کے انڈر آتے ہیں, کہ جس میں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صوبوں کی اپنی اینٹی تو ہے, لیکن وہ چونکہ ایک وفاق کے اندر موجود ہے, اس سے جڑے ہوئے ہیں, تو ایک دوسرے کی اگر خوشی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے درد میں بھی دکھ میں بھی ان کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ بیسیکلی تو ایک میسج دینا ہوتا ہے. یہ بات درست ہے کہ اس سے کوئی سیکورٹی پالیسی کے اوپر اثر نہیں ہوگا, یا وہ جو IBOs چل رہے ہیں یا کائنیٹک نان کائنیٹک جتنی بھی اسٹریٹجیز بن رہی ہیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن ان کے لیے ضروری ہے, ایک میسج کے لیے ضروری ہے, آپ یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان جو ہے اس کے اندر لوگ الگ الگ نہیں سوچتے, بلکہ ہوتا ہے تو وہ یکجان ہو کر اس کے اوپر اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں, ایون افسوس کا اظہار کرتے ہیں. تو بالکل اس طرح کی مشاورت اگر نہیں ہو رہی تو اسے ہونا چاہیے, اس چیز کو ڈسکس کر کے اس کا کوئی بہتر ایسی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ جس سے ایک اظہار یکجہتی کا پیغام بالکل جائے. اور میرا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو یہ نوبت عمر نہیں آنے دینا چاہیے تھا, وہ اپنے تئیں خود سے بھی یہ کر سکتے. میرے خیال ہے اس میں ہم تینوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہوگا کہ گورنمنٹ نے جہاں تک پہلا کام کیا لوگوں نے کل تک ان کی تعریف کی, چونکہ ایک نئی چیز ہو گئی ہے اور یہ اتنا بڑا سانحہ ہے اور جو خاص کر شہادتوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کو فوری طور پہ خود آ کے یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے تمام اداروں کو, تمام منسٹرز کو یہ کہتی ہوں ہم اس کو کال آف کر رہے ہیں, اور سرکار کی سطح کے اوپر چونکہ ہم نے کوشش کی لوگوں کو دینے کی, وہ فیسٹیوٹی دینے کی یا کوشش کی کہ وہ محظوظ ہو سکیں, لیکن اب اتنی بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے, یہ نیشنل ٹریجڈی ہے اور یہ میسج پنجاب سے جانا چاہیے. اور مطلب اس میں کسی کی انا نہیں ہے, اس میں کون کہے گا اس میں گورنمنٹ کی ہار ہے. گورنمنٹ نے ایک ایونٹ کروانا تھا, آپ نے 24 گھنٹے کروا بھی لیا, بالکل, تو اب میرے خیال ہے آگے اس کا ایک یکجہتی کا پیغام جائے گا. اور یہ جس طرح نظامی صاحب درست فرما رہے ہیں کہ ہم صرف خوشیاں ساتھ نہیں منائیں گے, ہم جو ہمارے دکھ اور غم ہیں ہم ان کو بھی شیئر کریں گے, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس میں کوئی بات نہیں ہے. اس میں اگر مریم صاحبہ ابھی اعلان کر کے وہ کہیں نہیں میں اسلام آباد جاؤں گی, میں جو ان کے برسا ہے ان سے ملوں گی, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے پورے پنجاب کی نمائندگی میں نے پڑھا کہ جنید اکبر نے کہا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو خون دینے کے احتیاط جو ہے, تو یہ ایک اچھا میسج ہوگا میرے خیال ہے. ان کو اس پہ کوئی سوچنے والی بات بھی نہیں ہے, ان کو فوری طور پہ اعلان کرنا چاہیے, ان کا پیغام آنا چاہیے, اور اس پہ سب لوگ ان کو جو ہے میرے خیال ہے ان کو اچھے لفظوں میں کہیں گے. اور عمر تھوڑا سا آگے بڑھتے, 8 فروری بھی قریب ہے, اور کیا یہ ہونا چاہیے کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بسنت کو ختم کریں یا کینسل کریں یا اس کو سادگی سے کر لیں کیونکہ اسلام آباد میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, تو کیا PTI کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ 8 فروری کو جو ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ کریں؟ میرا خیال ہے کہ وہ اب اس سے بہت فرق پڑے گا. لیکن آج 6 تاریخ ہے, کل کا دن ہے, اور پرسوں اور ترسوں یہ جو شہداء ہیں ان کے جنازے ہوں گے, بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. تو جو ایک نیشنل سطح کے اوپر جو ماحول ہے وہ بالکل ایک دکھ اور غم والا ماحول ہے, اور ایسے میں آپ کوئی نیشنل ریٹرک کی بات کر رہے ہیں, کوئی پولیٹیکل ریٹرک کی ایک دوسرے کو رگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو لوگ کہیں گے بھائی دیکھو اس وقت تو کسی گھر میں کوئی مرگ ہو تو آپ پالیٹکس تو نہیں کرتے, کسی گھر میں مرگ ہو تو آپ جشن تو نہیں مناتے نا, آپ اس وقت افسوس کا اظہار کرتے ہیں. تو اگر PTI بھی اگر یہ کہے کہ نہیں ہم اس پہ نہیں جا رہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں حالات کے مطابق آپ چلتے ہیں, اگر حالات نارمل رہتے تو آپ کو کوئی بھی یہ بات آج پنجاب کے چیف منسٹر کو یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ فوری طور پہ منسوخ کریں جس طرح طارق شفیع صاحب نے مطالبہ کیا ہے, یا PTI کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی نہ کہتا. اب چونکہ ایک نئے حالات پیدا ہو گئے ہیں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں کوئی بات نہیں ہے. PTI بھی کہے کہ جناب اس میں دیکھیں ہم جو ہے اب صرف اور صرف جو ہے وہ سولیڈیرٹی کا اظہار کریں گے, اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جائے گی نیشنل لیول کے اوپر. آپ اس کے بعد چند دنوں کے بعد پھر یہ ملک ہے, یہ سیاست ہے, آپ اور تاریخ کرنے اس میں کوئی بری بات نہیں. بالکل. اور ایک بریک لیتے ہیں, پھر ماجد نظامی کا اسی کے اوپر جواب لیں گے کہ کیا PTI کے اوپر یہ پریشر جائے گا کہ جو اسلام آباد میں سانحہ ہوا ہے اس کے بعد 8 فروری کی وہ اپنی ایکسرسائز کو کینسل کریں اس یکجہتی کے ساتھ, جیسے ہم پنجاب گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بسنت کو منسوخ کریں یا کینسل کریں یا سادہ کر لیں. تو یہ پریشر ہم سب پہ ہی جاتا ہے کہ جب کچھ بہت برا ہو جاتا ہے تو ہم بیہیو کیسے کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.